نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آج کے دن میں آپ کے ساتھ مخاطب ہو رہا ہوں اس قرآن کے حوالے سے. چونکہ آپ نے تھمبنیل دیکھا ہی ہوگا، ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے جس کا نام ہم نے ٹوورڈز انڈرسٹینڈنگ دی قرآن رکھا ہے. اس میں ہم انشاءاللہ الرحمن کوشش کریں گے کہ ہم قرآن کے متعلق، اللہ تعالیٰ کے متعلق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ جان سکیں، کچھ اہم معلومات حاصل کر سکیں. تو وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنی موضوع کی طرف چلے جاتے ہیں. تو قرآن کے بارے میں پہلا علمی پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم سب اور پوری امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے. صرف کتاب ہی نہیں بلکہ کلام بھی ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہ بات واضح طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. میں نہیں کہہ رہا، کہ قرآن خود کہتا ہے حتی یسمع کلام اللہ. میرے بھائیوں، اور یہ بات کسی بھی کتاب کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جاتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، چاہے وہ پھر انجیل ہو، تورات ہو یا زبور ہو. ہاں، وہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام صرف قرآن حکیم کو کہا جاتا ہے. صرف قرآن حکیم ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام کہلاتا ہے. اور باقی کتابوں کے بارے میں اگر آپ غور کریں، اگر آپ ان کو جانیں، تو ان کا نام بھی ان کتابوں میں شامل نہیں ہوگا. ظاہر ہے وہ ٹیمپل فارم میں ہے، لیکن قرآن کا نام قرآن میں موجود ہے، اور ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ، جیسے یاسین والقرآن الحکیم، ایسے ہی کئی جگہ پر قرآن کا نام قرآن میں موجود ہے. اور میرے بھائیوں، یہ جو قرآن ہے اس کے بارے میں آپ یہ بھی جانیے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. وہ کیسے؟ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اصرار کیا کہ میرے اللہ مجھے اپنا مشاہدہ کراؤ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا اے موسیٰ آپ اس پہاڑی کی طرف دیکھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی ایک تجلی ظاہر کی. تو اس تجلی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ نہیں سکے، وہ کش کھا کر نیچے گر گئے. اور اس پہاڑ کا کیا حال ہوا وہ بھی آپ جانتے ہیں. تو اسی کے برعکس قرآن میں آیت ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پر نازل فرماتے تو ان پہاڑوں کا کیا حال ہوتا، وہ دب کر پھٹ جاتے، کیونکہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ جو کلام ہوتا ہے یہ متکلم کی صفت ہوتی ہے، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں، کیونکہ آپ گرامر جاننے والے بھی ہیں، آپ علم رکھنے والے ہیں، تو آپ یہ بات بخوبی جانتے ہوں گے کہ یہ جو کلام ہوتا ہے یہ متکلم کی صفت ہوتی ہے۔ اور ایک بات اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن نازل ہوا کرتا تھا تو ان پر بھی ایک کیفیت طاری ہوا کرتی تھی۔ وہ کیفیت کیا ہوتی تھی؟ ان کا چہرہ سرخ پڑ جاتا تھا، پسینہ آ جاتا تھا ان کو۔ کیوں؟ ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، یہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک خوف ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک رعب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو ایک پہاڑ نہیں سہ سکتا تھا۔ میرے بھائیو، ہم آگے بڑھتے ہیں قرآن کے بارے میں۔ علمی پوائنٹ نمبر 2 وہ یہ ہے کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک پر نازل فرمایا گیا، اور اس قرآن کی صحیح ہونے کی دلیل خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کا کریکٹر، ان کی زبان ہے۔ وہ کیسے؟ جو میرے بھائی حدیث کا علم رکھنے والے ہو ان کو پتا ہوگا کہ جب ہم حدیث کو صحیح دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، تو ہم ان کے راویوں کی طرف جاتے ہیں۔ راویوں کی قطار ہوتی ہے، کسی نے کسی سے سنا ہوتا ہے، کسی نے کسی سے سنا ہوتا ہے، تو اگر ان راویوں میں ایک بھی جھوٹا نکلے، یعنی وہ جھوٹ بولتا ہو، وہ تو اس حدیث کو پھر اس نے حدیث آگے روایت کی ہو تو اس حدیث کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا راوی جھوٹا نکلا۔ لیکن یہ جو قرآن ہے یہ ضعیف نہیں ہے، یہ صحیح ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی ذات پاک تھی، وہ صدیق تھے، امین تھے، اور اس کی گواہی خود کفار مکہ، خود کفار بھی دیا کرتے تھے۔ صحیح ہے۔ تو علمی پوائنٹ نمبر 3 میرے بھائیو قرآن کے بارے میں وہ یہ ہے کہ پوری امت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن باللفظ محفوظ ہے، صرف بالمفہوم نہیں بلکہ باللفظ قرآن محفوظ ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ اللہ تعالی جب قرآن نازل کیا کرتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی الفاظ صحابہ سے لکھواتے تھے، ٹھیک ہے، ان میں تھوڑا سا بھی رد و بدل نہیں کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرماتا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انداز میں بولتے تھے، جیسے صحابہ احادیث کو اپنے انداز میں بولتے تھے۔ کیسے؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی احادیث بیان کرتے تو وہ پھر آگے جا کر اس کو اپنے انداز میں بیان کرتے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں احادیث کی کتابوں میں ایک ہی معنی کی کئی احادیث آپ کو ملے گی ان حدیث کی کتابوں میں، لیکن قرآن کے بارے میں یہ نہیں ہے۔ قرآن وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، پھر صحابہ نے بھی اسی طرح اس کی حفاظت کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن صحابہ نے بھی اس کو ایسے ہی رکھا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ باللفظ محفوظ ہے، اور اس قرآن کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس قرآن کا کوئی ورژن ہی نہیں ہے۔ یہ تب بھی وہی قرآن تھا، آج بھی وہی قرآن ہے، یہ اس وقت بھی وہی قرآن تھا اور آج کے وقت میں بھی وہی قرآن ہے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ آپ خود بھی دیکھیے اس قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ کس طرح کر رہا ہے، کس طرح اس قرآن کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ رہا ہے۔ آپ دیکھو دنیا میں ملینز آف حفاظ ملیں گے آپ کو، دنیا کی چپے چپے پر آپ کو قرآن کا حافظ ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہے۔
آپ دیکھو اگر امام کعبہ بھی کبھی کوئی کہیں پہ زبر یا زیر اوپر نیچے ہو جائے ان کو، تو ان کے پیچھے ہزاروں حفاظ ہوتے ہیں ان کو لقمہ دینے کے لیے. تو میرے بھائیوں اگر پوری دنیا بھی جمع ہو کر قرآن کی زیر کو زبر کرنے کی کوشش کرے تو نہیں کر سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کتاب کا ذمہ لیا ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے یہ ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 4 میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی اصل جو اس کی اوریجنل ہے وہ لوح محفوظ میں ہے، وہاں پر محفوظ ہے. اور یہ جو ہمارے پاس ہے یہ اسی کی آتھنٹک کاپی ہے. ٹھیک ہے، یہ اسی کی آتھنٹک کاپی ہے. اس کی اصل جو ہے وہ لوح محفوظ میں ہے. آپ اب پریشان ہوگے کہ یہ اصل کیا بات کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں ہمارے پاس، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم وزن کر رہے ہیں کسی چیز کا، تو اس میں وہ لگتا ہے وہ وزن 1 کلو کا وزن یا 2 کلو کا وزن. وہ کیسے ہم مانے کہ یہ برابر 1 کلو کا وزن ہے. ہاں، اس کو ایک عام انسان کیسے ایکسپٹ کرے کہ یہ 1 کلو کا وزن ہے برابر، کیونکہ وہ جو 1 کلو کا وزن ہوتا ہے اس کی اصل موجود ہے. وہ یاد نہیں مجھے کس کنٹری میں موجود ہے، لیکن اس کی اصل جو بنائی گئی ہے، جو اس کا ماڈل ہے وہ موجود ہے. اور یہ سب جو ہمارے پاس جو یہ چھوٹے چھوٹے وزن ہوتے ہیں 1 کلو کا 2 کلو کا، یہ اسی کی کاپی ہے، یہ اسی کی آتھنٹک کاپیز ہوتی ہے. اسی طرح قرآن کی جو اصل ہے وہ لوح محفوظ میں ہے، اور یہ جو ہمارے پاس ہے اسی کی آتھنٹک کاپیز ہے. اس کے بارے میں آپ کو آیت بھی بتا دوں گا. وہ یہ ہے کہ قرآن خود کہتا ہے بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. اس کو آپ مطالعہ کریں، اس آیت کو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیا کہا. علمی پوائنٹ نمبر 5 میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معجزہ ہے جس کی بنیاد پر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کلیم کرتے ہیں. ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے معجزات دکھائے جو فزیکل فینامنا کو توڑتے ہیں، لیکن یہ وہ واحد معجزہ ہے جس کی بنیاد پر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کلیم کرتے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. خود کہتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. تو اس کا معجزہ بھی ایسا ہونا چاہیے تھا جو قیامت تک کے لیے رہتا ہو، جو قیامت تک کے لیے دکھا سکے. تو وہ کیا تھا؟ وہ قرآن ہے. یہ قیامت تک رہے گا، اور جس زمانے میں بھی آپ دیکھو گے کہ اس زمانے میں ہر کسی محاذ پہ اترے گا. آج کل آپ دیکھ سکتے ہو، آج کل سائنسی دور چل رہا ہے، تو ہر کسی چیز کو سائنس کے حساب سے تولا جا رہا ہے. تو اگر آپ قرآن کو بھی دیکھو گے، قرآن کو بھی اس سانچے میں ڈالو گے، تو قرآن کی کوئی بھی آیت اسٹیبلشڈ سائنس کے خلاف آپ کو نہیں ملے گی. ہاں، ہائپوتھیسز یا تھیوریز کے خلاف ہو سکتی ہے، کیونکہ تھیوریز اور ہائپوتھیسز وہ پروون نہیں ہوتے، وہ پروڈ نہیں ہوتے. لیکن جو اسٹیبلشڈ پروڈ سائنس جو ہے اس کے خلاف آپ کو قرآن کہیں بھی نہیں ملے گا. میرے بھائیو علمی پوائنٹ نمبر 6 وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کے متعلق پیشن گوئیاں اگلی کتابوں میں بھی پائی جاتی ہے. الکتاب کہا جاتا ہے. آپ انجیل میں، تورات میں، قرآن اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کوٹ کرتا ہے. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں؟ سورہ اعراف میں کوٹ کرتے ہیں کہ ان کے اندر وہ نبی آئے ہیں جن کی یہ انجیل اور تورات میں پیش گوئیاں پاتے ہیں، حتیٰ کہ اگر آج بھی آپ ان کتابوں کو دیکھو گے تو آپ وہ پاؤ گے، آپ وہ پیشن گوئیاں ان میں پاؤ گے. جیسے اولڈ ٹیسٹمنٹ تورات بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر 18 ورس نمبر 18 میں آپ دیکھ سکتے ہو، یا نیو ٹیسٹمنٹ میں دا گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 15 سے لے کے 18 تک آپ دیکھ سکو گے، آپ جان سکو گے کہ قرآن کے بارے میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کتابوں میں پیشن گوئیاں آج بھی موجود ہیں. تو علمی پوائنٹ نمبر 7 میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ قرآن کی زبان عربی ہے جو آج تک اسی طریقے سے زندہ ہے جیسے
ان دنوں میں تھی. ٹھیک ہے, یہ کس وجہ سے؟ یہ قرآن کی وجہ سے. باقی زبانوں میں اگر آپ دیکھو گے تو تبدیلیاں آتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, وہ اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے وہ زبانیں, لیکن قرآن مجید, لیکن جو عربی ہے یہ آج بھی وہی عربی ہے اور تب بھی وہی عربی تھی. ٹھیک ہے, قرآن نے اس عربی زبان کو فریز کیا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 8, قرآن کا لہجہ یعنی ڈائلیکٹ وہی ہے جو دیہاتی بدو لوگوں کا ہے, جو حجاز میں بولا جاتا ہے وہی پیور عربک. وہ کیوں؟ کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں یہ جو دیہات ہوتے ہیں ان میں پیور لینگویج بولی جاتی ہے. شہروں میں اگر آپ دیکھو گے تو شہروں میں وہ پیور لینگویج نہیں بولی جاتی, لیکن یہ جو دیہات ہوتے ہیں, گاؤں ہوتے ہیں, ان میں پیور لینگویج بولی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے قرآن کا ڈائلیکٹ بھی وہی بدو دیہاتی لوگوں کا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 9, قرآن حکیم 610 AD سے لے کے 632 AD تک نازل ہوا. اب آپ کہو گے کہ یہ AD کیوں کہہ رہے ہیں آفٹر ڈیتھ؟ وہ بالکل غلط ہے. AD آفٹر ڈیتھ نہیں ہوتا, یعنی AD اینو ڈومینی ہوتا ہے. اینو ڈومینی یعنی the year of Lord, یعنی عیسوی. year of Lord کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, مطلب انہی کا دن ہے یہ, انہی کا ایئر. ٹھیک ہے, عیسوی یعنی 610 عیسوی سے لے کے آج 2021 چل رہا ہے, تو 610 عیسوی سے لے کے 632 عیسوی تک قرآن نازل ہوا. تو اگر آپ عیسوی کے اعتبار سے دیکھو گے تو یہ قرآن 22 سالوں میں نازل ہوا. ہاں, اگر آپ ہجری کے اعتبار سے دیکھو گے تو اس میں وہ 10 دن ہر سال آتے ہیں, تو اس کے حساب سے یہ کل ملا کے 23 ایئرس آتا ہے. تو ہجری کے حساب سے 23 سالوں میں یہ قرآن نازل ہوا, عیسوی کے حساب سے 22 سالوں میں یہ قرآن نازل ہوا. علمی پوائنٹ نمبر 10, آج کا آخری پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم حجاز کے اندر نازل ہوا ہے, نہ کہ نجد کے اندر. ٹھیک ہے, یہ جو قرآن ہے کئی لوگوں کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ قرآن نجدی ہے, لیکن نہیں, قرآن جزیرۃ العرب کے حجاز والے پورشن میں نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے, جس میں خاص طور پر مکہ مدینہ آتا ہے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ جو آگے بھی پوائنٹس آنے والے ہیں وہ اگلی ویڈیوز میں آئیں گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو, تمام بھائیوں تک پہنچاؤ تاکہ وہ بھی اس علم کا فیض حاصل کر سکے.